السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، ہم نے سابقہ درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 اور 23 لی تھی، یا 24 تک لی تھی، 22 اور 23 لی تھی، ان کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور سوال کرتے ہیں تم سے حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے کہ وہ ایک تکلیف اور بیماری اور گندگی ہے۔ تینوں معنی ہم نے کیے تھے اس کے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں یا حیض کی جگہ سے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا اس کا شان نزول کیا ہے، کہ یہودیوں کے ہاں عورت کو اس حالت میں بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا بھی وہ اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ تو اس جاہلانہ اور ظالمانہ اور غلط تصور کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صرف ایک تکلیف کا، بیماری کی اور گندگی کی کیفیت ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھی ہے۔ تو اس حالت میں عورتوں سے یعنی حیض کی جگہ سے الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے پاس نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، یعنی حیض ختم نہ ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس اگر جب وہ پاک ہو جاتی ہیں، اور تطہرنا کا لفظ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس میں حیض کے بند ہو جانے کے بعد غسل کر لینا۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر ان کو آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور محبت کرتا ہے پاکیزہ رہنے والوں سے۔ توبہ کا یہاں پر ذکر اس لیے کیا کہ اگر کوئی غلطی سے اور نادانی سے کام کر بیٹھے کوئی اس طرح کا، تو اس کو تو ضرورت ہے اللہ سے توبہ طائب ہونے کی۔ اور ہم نے اس حدیث کا بھی ذکر کیا تھا جس میں کفارے کا بیان بھی ہے کہ 1 دینار یا آدھے دینار کا کفارہ ادا کرنا، اور متطہرین کا، کیونکہ اس چیز میں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو پاک رکھنا اور اس چیز سے یعنی الگ رہنا ہی طہارت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونا ایسے لوگوں کے لیے یا کسی شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، پس آؤ اپنی کھیتی کو تم جس طرح چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور پیش کرو اپنے آپ کے لیے، یعنی اپنے آپ کے لیے پیش کرنے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقصد ہو اور اولاد حاصل کرنے کا یعنی کہ یہ مقصد ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ یعنی ان حالات میں بھی اگر تم کوئی اونچ نیچ کرتے ہو، کوئی کمی زیادتی کرتے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تیسرا جاننے والا نہیں ہوتا خاوند بیوی کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے کہ جو بھی تمہارے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور تم کو اللہ نے قیامت کے دن تمہارے اللہ سے ملاقات کر کے اللہ کو تم کو اپنا حساب دینا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی فکر رکھو۔ وبشر المؤمنین، اور بشارت خوشخبری دو ایمان والوں کو کہ جو ان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا، دین اسلام جو ہے وہ مکمل دستور حیات ہے، مکمل زندگی کا، اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے، چاہے وہ عبادت سے متعلقہ ہوں یا گھریلو معاملات سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس کی بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ ولا تجعلوا الله، اور نہ تم بنا لو اللہ تعالیٰ کو عرضۃ لایمانکم، عرضہ کے معنی نشانہ،
لایمان، ایمان جمع یمین کی، اور یمین کے معنی قسم، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو، ان تبرو کہ تم نیکی نہ کرو، تبرو کسے بر سے، اور بر کے معنی نیکی، کہ اللہ کی قسم کھا کر تم نیکی کرنا چھوڑ دو، وتتقو یا تقوی نیکی کا رستہ اختیار کرنا چھوڑ دو، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا چھوڑ دو، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرتا، اخذ یاخذ کا معنی پکڑنا، اور یؤاخذ پکڑ کرنا، نہیں اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرتا، باللغو، لغو جو ہیں جو بے مقصد ہیں، فی ایمانکم تمہاری قسمیں، جو تمہاری بے مقصد قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا، ولیکن یؤاخذکم لیکن تمہاری پکڑ کرتا ہے، بما کسبت قلوبکم اس پر جو تمہارے دل کماتے ہیں، یعنی جو قسمیں تم دل سے کھاتے ہو جان بوجھ کر اور باقاعدہ ارادے سے کھاتے ہو، واللہ غفور حلیم اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا حلیم بردبار ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو ایلا کرتے ہیں، ایلا کے معنی قسم کھاتے ہیں اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی، یؤلون من نسائہم جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، تربصو ان کے لیے اجازت ہے، تربصو انتظار کرنے کی، اربعتی 4 اشہر مہینے، ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، فَإِن فَاءُوا پس اگر وہ لوٹ آتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں اس مدت کے دوران، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق اور اگر وہ طلاق ہی کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پس بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے جاننے والا ہے۔ البقرہ کی آیت نمبر 224 سے 227 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اور نہ تم بنا لو اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ۔ دیکھیے ہم کس ترتیب کے ساتھ احکامات کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے جب نکاح کے احکامات کو شروع کیا تو خاوند بیوی دونوں کے لیے شریک حیات کے اختیار کرنے کے بارے میں تعلیمات دی کہ شریک حیات کیسا ہو، اور اس میں ایمان کو اس چیز کو معیار قرار دیا، اور پھر اس کے بعد ازدواجی تعلقات قائم ہونے کے حوالے سے کچھ تعلیمات دیں سابقہ آیتوں میں ہم نے جو پڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے لوگ رہتے ہیں، کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خاوند بیوی کیوں نہ ہو، یا 2 مرد ہوں 2 عورتیں ہوں، کوئی بھی کیسے کیوں نہ ہو، تو عام طور پر ان کے درمیان کوئی نہ کوئی اختلافات، کوئی نہ کوئی یعنی کہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جس میں بعض اوقات آدمی قسم کھا لیتا ہے کسی چیز کو کرنے یا نہ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کے احکام بیان کیے، اور اسی طرح بعض اوقات خاوند بیوی کے درمیان کسی ناچاکی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے یعنی کہ دور ہونے کا اس طرح کی بات ہو جاتی ہے کہ تیرے قریب نہ آؤں گا، تو ایسی بات ہو جانے پر بھی اللہ نے حکم نازل کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اور نہ تم بنا لو اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ۔ قسموں کا نشانہ بناتے ہوئے کیا کرو، ان تبرو کہ تم نیکی کرو، نیکی یعنی مقصد جو ہے نیکی کرنا چھوڑ دو، وتتقوا یا کوئی تقوی نیکی کا پرہیزگاری کا کام چھوڑ دو، اور تصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان کوئی اصلاح کا کام کرنے کا چھوڑ دو۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ آدمی جب ناراضگی ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو اس ناراضگی میں پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں تم پر خرچ نہیں کروں گا جس پر وہ خرچ کر رہا ہے، اور جس پر خرچ کرنا اس کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، یا اللہ کی قسم میں تجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام کہ جو اصل یہ ہے کہ وہ کام کیا جائے۔ تعلق کو باقی رکھنا، تعلق کو توڑنا حرام اور ناجائز ہے، اور کسی کے ساتھ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اسی طرح لوگوں کے درمیان اصلاح کے انداز اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے۔ لیکن بعض اوقات آدمی صلح کی کوشش کرتا ہے 2 آدمیوں کے درمیان، لیکن
کسی پر ناراض ہو کر کہتا ہے کہ میں تمہاری صلح نہیں کرواؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان چند چیزوں کا ذکر کیا، لیکن یہ چند چیزیں صرف مثال کے طور پر ہیں۔ مقصد جو ہے قسم کو آڑ بنا کر، قسم کی ڈھال بنا کر اور قسم کو بہانہ بنا کر جو ہے آدمی کسی بھی خیر کے نیکی کے کام سے باز آ جائے، اس کو نہ کرے، اس سے رک جائے، یہ سبھی وہ چیزیں ہیں جو یہاں پر مراد ہیں۔ جس کا ذکر کیا ہے کہ بعض کا ناراضگی میں آدمی کوئی نیکی کا کام نہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، یا نیکی کا کام نہ کرنے کا اعلان کر دیتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، کوئی بھی نیکی کا کام کیوں نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی قسموں کو نشانہ بنا کر، اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ اللہ کی قسمیں کھا کر، اللہ کی قسموں کو ڈھال بنا کر تم نیکی کے کام کرنا چھوڑ دو۔ یہ کوئی نہ دین ہے نہ کوئی عقل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں اگر تم نے کھانا ہے تو کسی خیر کے کام پر کھاؤ، اچھے کام پر اپنے ابھارنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھے کام پر ابھارنے کے لیے کھاؤ، نہ کہ اچھے کاموں سے رکنے کے لیے کرو۔ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بھی شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے کہ لوگوں کو خیر کے کام سے روکنے کے لیے بھی کیا ہے کہ اللہ کی قسم دلا دی، اور پھر یہ کہ میں نے تو قسم کھائی ہے، میں تو یہ کام کیسے کروں گا، یعنی اپنے آپ کو نیکی سے روک لیتا ہے قسم کھا کر، اور پھر اس قسم کو بہانہ بنا لیتا ہے اس کام سے رکے رہنے پر۔ تو اس میں دو غلطیاں ہیں، ایک تو وہ قسم کھانا نیکی کے کام سے رکنے کی، ایک یہ گناہ، ایک یہ غلطی، اور پھر اس غلطی پر مصر رہنا اور اس نیکی کے کام کو چھوڑے رکھنا، کس چیز کو بہانہ بنا کر، قسم کو بہانہ بنا کر، تو یہ دونوں کام غلط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کرتے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ تم بنا لو اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ۔ قسموں کا نشانہ کیسے بنے گی؟ ان تبروا، کہ قسم کھا کر تم نیکی نہ کرو، وتتقوا، یا کوئی تقوی پرہیزگاری کا کام چھوڑ دو، فتصلحوا بین الناس، یا کہ تم قسم کھا کر جو ہے لوگوں کو درمیان اصلاح کرنے کا کام، اس سے اپنے آپ کو دور ہٹا دو یا اصلاح نہ کرو۔ تو ایسا کام نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم خیر کرو، نیکی کرو۔ اور اگر تم نے قسم کھا بھی لی ہے کسی نیکی کا کام کو نہ کرنے کی، تو اس میں پھر سنت کیا ہے؟ اس میں سنت یہ ہے کہ آدمی اپنی قسم کو توڑے اور قسم توڑ کر وہ کام کرے جو نیکی کے کرنے کا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اس بات کی قسم کھائی کہ وہ کوئی کام نہ کرے گا نیکی کا، جس طرح عبدالرحمن بن سمرہ کی حدیث ہے کہ جب تم کسی بات پر قسم کھا لو، پھر دیکھو کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے کہ جس پر تم نے قسم کھائی ہے، تو قسم کا کفارہ دے کر وہ کام کرو جو کرنے والا ہے، جو بہتر ہے۔ جس طرح ہم نے مثال دی ہے کہ خاوند بیوی کے درمیان کسی ناراضگی ہوئی، یا کسی دو افراد کے درمیان کوئی بھی ہو، کوئی ناراضگی ہوئی اور آپس میں قسم کھا لیتے ہیں، یا ایک قسم کھاتا ہے کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اب بات چیت چھوڑ دینا گناہ ہے، اور خصوصاً اگر 3 دن سے زیادہ ہے تو کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ گناہ ہے، اب حکم کیا ہے کہ بات چیت کرو۔ اب بات چیت کرو گے تو قسم ٹوٹے گی، ہاں قسم ٹوٹے گی تو اس کا کفارہ دے دو، یہ ہے جو کرنے کا کام ہے۔ ہاں اگر واقعی کسی حرام کام کے کرنے کا چھوڑنے پر قسم کھائی ہے، کسی حرام کام کے چھوڑنے پر قسم کھائی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، ہاں تو یہ اچھی قسم ہے، اس پر آدمی جاری رہے، اس کا توڑنا بھی جائز نہیں، اور اس پر جاری رہنا ضروری ہے۔ لیکن کسی نیکی خیر کے کام کو چھوڑنے کی قسم کھائی تو وہاں پر اس کام کو کرنا ہوگا، قسم کو توڑنا ہوگا، اور قسم ٹوٹے گی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ تو یہ ہے جو کرنے کا کام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بات ہے کہ تم اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ قسم کھا کر تم کسی نیکی کے کام سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، اور پھر اسی قسم کو بہانہ بنا کر اس نیکی سے رکے رہو، بلکہ کیا کرو کہ اصل یہ ہے کہ نیکی کا کام کرو، اور قسم ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، لیکن اس کا کفارہ ادا کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری قسم کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، اس لحاظ سے بھی تم گنہگار نہ ہو، اور جو نیکی کا کام چھوڑنے کا تم نے ارادہ کیا تھا وہ نیکی بھی کرو، تاکہ اس نیکی سے باز رہ کر بھی اپنے آپ کو گنہگار نہ بناؤ۔ تو یہ ہے جو عقل کا کام ہے، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، نہ کہ شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے ایسے کام کرو کہ جو نیکی سے رکنے کے ہوں اور نیکی کو چھوڑے رکھنے کے ہوں، اور غلط کاموں پر اپنے آپ کو چلاؤ۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی
اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے جاننے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جو تم کہتے ہو، جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس لیے اپنی باتوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے اقوال کو، ان کو دیکھو، ان کا جائزہ لو، اور ان کو دیکھ بھال کے کرو کہ کہیں ایسی بات نہ کر دو، ایسا عمل نہ کر دو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اس کے بعد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جب اللہ نے قسموں ہی کی بات کی، اب قسموں کا مزید حکم بیان کر دیا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں تمہاری پکڑ کرتا، نہیں تمہارا مؤاخذہ کرتا، نہیں تمہارا محاسبہ کرتا، کس پر؟ باللغو، لغو کے معنی ہوتا ہے کہ جو بے مقصد قسم ہو، جو بے مقصد کام ہو، جس کے پیچھے کوئی ٹارگٹ، اس کا کوئی ہدف اور اس کا کوئی خاص مقصد نہ ہو، تو یہ ہوتا ہے لغو۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں تمہارا مواخذہ کرتا، نہیں تمہاری پکڑ کرتا تمہاری ان قسموں پر کہ جو بے مقصد قسمیں ہیں۔ بے مقصد قسمیں کیا ہیں؟ اس کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ قول الرجل لا واللہ بلا واللہ، کہ وہ عام جو تقیہ کلام ہوتا ہے بعض لوگوں کا، کہ بات بات میں واللہ واللہ کہتے رہنا، اللہ کی قسمیں کھاتے رہنا، کہ اللہ کی قسم میں نے کیا، اللہ کی قسم میں نے اس طرح کہا، اور یہ اس کا تقیہ کلام ہے، اس کا محاورہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ قسم کھاتے ہوئے دل سے جان بوجھ کر ارادے سے اور باقاعدہ طور پر جو ہے اس کو ایک مقصد کے تحت قسم نہیں کھا رہا، بلکہ وہ صرف زبان پر اس کے لفظ چڑھا ہوا ہے، تقیہ کلام ہے، اس کا محاورہ بنا ہوا ہے، اور وہ بات بات میں قسمیں کھاتا رہتا ہے، چاہے قسم کی ضرورت نہ بھی ہو اور نہ ہی دل کا ارادہ ہوتا اس کا۔ تو یہ ہے جو لغو ہے، یہ ہے جو بے مقصد قسمیں ہیں۔ تو جب قسم کی بات آئی تو اللہ نے قسم کے احکامات بیان کرتے ہوئے بیان کر دیا کہ کون سی قسمیں ہیں کہ جو تم کو پوری کرنی ہے، اگر نیکی کی قسم ہے، اور اگر تم توڑتے ہو تو اس کا کفارہ دینا ہے، اور کون سی وہ قسمیں ہیں کہ جو بے مقصد قسمیں ہیں کہ جن کا نہ کوئی کفارہ ہے اور نہ ہی ان کو توڑنے کا کوئی گناہ ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ اور قسمیں حقیقت میں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک بے مقصد قسم ہے جس کا لغو الایمان کا ذکر آیا ہے، لغو فی ایمانکم، اور دوسری وہ قسم ہے کہ جو آدمی دل کے ارادے سے کھاتا ہے، دل کے ارادے سے جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے باقاعدہ ایک مقصد کے تحت وہ قسم کھاتا ہے، کہ جیسے کہ کسی کو کہا جائے کہ واقعی آپ نے یہ کام کیا ہے، یعنی کوئی فرض کرو غلط کام ہوا ہے، تو کسی سے پوچھا جائے کہ آپ نے کام کیا ہے، تو آدمی کہنے والا کہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، یعنی اس غلط کام کی نفی کرتا ہے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے۔ کوئی شک نہیں کہ یہاں پر اس کا انداز واضح طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا قسم کھانا دل سے ہے، ارادے سے ہے، اور اس غلط کام کی اپنے سے نفی کرنا ہے۔ کوئی صحیح کام ہے یا وہ کام ہے کہ جو کرنے کا کسی کو حکم دیا گیا تھا، اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے وہ کام کر لیا، تو آدمی آگے سے قسم کھا کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے وہ کام کر دیا جو آپ نے کہا تھا۔ ہاں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کا یہ قسم کھانا کیسا ہے، دل کے ارادے سے ہے، ایک مقصد کے تحت ہے، اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا اس کا مقصد ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ قسم ہے کہ جو دل کے ارادے سے ہے۔ اب اگر یہ قسم صحیح ہے تو آدمی ان کے گناہگار نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قسم جھوٹی ہوتی ہے، اور جھوٹی بھی عام کسی بات چیت کے اندر نہیں، یعنی یہاں پر ہم نے جو مثالیں دی، یہاں پر بھی جھوٹی قسم ہو سکتی تھی کہ ممکن ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہو لیکن کہے کہ میں نے غلط کام نہیں کیا، جھوٹی قسم ہے۔ اس نے وہ کام جس کی اس کو ذمہ داری دی گئی تھی اسے نہیں کیا اور قسم کھائے کہ میں نے کر لیا ہے، یہ بھی جھوٹی قسم ہے۔ لیکن ایک تیسری قسم ہے کہ جو کیا ہے، وہ ایسی قسم ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمین الغموس کا نام دیا ہے، کہ وہ قسم جو انسان کو گناہوں میں ڈبو دیتی ہے، جو اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ایسی قسم جس میں آدمی جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کے کسی کا حق تلفی کرے، کسی کا حق کھا جائے، کسی پر ظلم کرے۔ ہاں، یہ وہ قسم ہے جو یمین الغموس ہے، یا جھوٹی گواہی دے،
کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دے دے، جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں الا و شہادت الزور الا و قول الزور، کہ آپ نے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، اور ذکر کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ خبردار ان بڑے گناہوں میں ایک گناہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی بات کہنا۔ تو جھوٹی گواہی وہ بھی قسم ہے، یہ جھوٹی قسم کھانا کسی کا، لیکن وہ قسم کہ جس میں کسی کا حق کھایا جاتا ہو، کسی کا مال ضبط کیا جاتا ہو، اس کی حق تلفی کی جاتی ہو، تو یہ وہ یمین الغموس ہے، گناہوں میں ڈبو دینے والی یمین قسم، کہ جو سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے آتی ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس لیے قسم تین طرح کی ہوتی ہے، کبھی وہ قسم ہے کہ جو یعنی کہ لغو الیمین ہے، بے مقصد ہے، اور کبھی مقصد کے تحت ہے لیکن عام باتوں کے اندر ہے، کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی، اور کبھی وہ قسم ہے کہ جس قسم کے پیچھے کسی کا نقصان ہو، کسی کو اذیت دینا ہو، اس کی حق تلفی کرنا ہو، کہ جس کو یمین الغموس کا نام دیا گیا ہے۔ اور پھر مزید تقسیم میں قسموں کی اور بھی قسمیں ہیں، کبھی نیکی کی قسم ہوتی ہے، کبھی برائی کی ہوتی ہے، اور کبھی کسی جائز کام کی قسم ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی نیک کام کرنے کی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے۔ من حلف علی یمین، کہ جو آدمی کسی قسم کھاتا ہے، کسی ایسی قسم کھاتا ہے کہ جس میں اس کا نیکی کا مقصد ہو، نیک کام کرنے کا مقصد ہو، آپ مانتے ہیں کہ اس قسم کو پورا کرے۔ اور جو قسم کھاتا ہے کہ برائی کے غلط کام کی قسم کھا لے، ہاں اس کے لیے کیا ہے کہ اس کام کو پورا نہ کرے، قسم کو توڑے۔ اور بعض اوقات نہ نیکی ہوتی ہے نہ برائی ہوتی ہے، جائز بات کی قسم ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم میں کھانا کھاؤں گا، یہ کپڑا پہنوں گا، کہ جو اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہ قسم بھی علماء نے اس قسم کے ساتھ ملائی ہے جو نیکی کی قسم میں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس قسم کو پورا کیا جائے، کیونکہ جائز ہے یا نیکی کی ہے، اور اگر پورا نہیں کرتے تو پھر اس کا کفارہ دیا جائے۔ لیکن جو برائی کی قسم ہے، کس طرح کی برائی کی قسم کیوں نہ ہو، چاہے وہ شرک و بدعات کے انداز سے ہو، کسی اور بدکاری بے حیائی کے کام کی ہو، تو اس قسم کو پورا نہیں کیا جائے گا اور اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے، اس کا آگے سورۃ المائدہ میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم پر بلکہ فرماتا بھی ہے، اور یہاں پر بھی ہم ایسات کو مکمل کرتے ہیں تاکہ احکامات واضح ہو جائیں۔ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نہیں پکڑ کرتا تمہاری ان قسموں پر جو بے مقصد ہیں، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن تمہاری پکڑ کرتا ہے، تمہارا مؤاخذہ کرتا ہے ان قسموں پر بما کسبت قلوبکم، جو تم اپنے دل سے کماتے ہو، یعنی دل کے ارادے سے جانتے بوجھتے ہوئے باقاعدہ ایک مقصد اور ایک قصد کے تحت تم قسم کھاتے ہو۔ ہاں یہ وہ قسمیں ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرتا، مواخذہ کرتا ہے۔ مواخذہ کرنے کا معنی کہ وہ قسم جو ہے اگر تم نے کھائی ہے نیکی کے کام کی تو پورا کرنا ہوگا، برائی کے کام کیا ہے تو چھوڑنا ہوگا، اور اگر قسم پوری نہیں کرتے تو اس کا تم کو کفارہ دینا ہوگا۔ تو یہ وہ قسم کہ جو تمہارے دلوں سے ہے۔ اور سورۃ المائدہ میں اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما عقدتم الایمان، اللہ تمہاری ان قسموں پر پکڑ کرتا ہے جو یعنی کہ دل کے ارادے سے باقاعدہ پختہ عزم کے ساتھ تم کرتے ہو۔ اور پھر اس قسم کا کفارہ بھی وہاں پر بیان ہوا ہے کہ وہ قسمیں جو تم اپنے دل سے ارادے سے جان بوجھ کر کرتے ہو اور پھر توڑتے ہو، پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَإِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ اس میں تین طرح کے چیزوں کا ذکر کیا کہ 10 مسکینوں کا وہ کھانا جو تم عام طور پر اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کے کپڑے پہنانا 10 مسکینوں کو، یا پھر کوئی غلام آزاد کرنا۔ یہ تینوں اختیار ہیں کہ تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی کر لیں۔ اگر تینوں میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکے تو فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہ جو اس چیز کو نہ کر سکے، نہ پائے، تو پھر اس کو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، کہ یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جو سورۃ المائدہ میں بیان ہوا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ ایک قسم کا کفارہ، اگر آدمی قسم کو پورا نہیں کرتا اس کو توڑ دیتا ہے، اور اصل یہ ہے کہ نیکی کی قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، جائز قسم کی کھائی ہے تو اس کو پورا کیا جائے تاکہ کفارے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن اگر کسی وجہ سے آدمی پورا نہ کر سکے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ قسموں میں سے یہ بھی ہے کہ قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ ہی کے نام سے، اللہ ہی کے لیے کھائی جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قسم کھانا، کسی اور کے نام کی قسم کھانا،
اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا نام دیا ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا لوں وہ میرے لیے زیادہ آسان ہے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی قسم کھا کر کسی جھوٹی بات کہہ دوں، اگرچہ یہ بھی گناہ ہے لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھاؤں چاہے وہ سچی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک ہے۔ جبکہ جھوٹی قسم کھانا کیا ہے؟ گناہ ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی شک نہیں کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے قسموں کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں جن کو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اس میں کیا ہے کہ قسمیں کس کس طرح کی ہوتی ہیں، اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا، اور پھر وہ قسمیں جو نیکی کی ہیں، وہ قسمیں جو غلط کام کی ہیں، وہ جو جائز کاموں کی ہیں، اور وہ قسمیں جو دل کے ارادے سے ہوتی ہیں، اور وہ قسمیں کہ جو آدمی بغیر دل کے ارادے سے، بغیر قصد ارادے سے وہ یعنی کہ کہتے ہیں کہ بغیر مقصد کے کھاتا ہے، تو یہ مختلف انداز قسموں کے۔ تو اللہ تعالیٰ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتا تمہاری جو بے مقصد قسمیں ان پر، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن پکڑ کرتا ہے ان پر جو تمہارے دلوں نے کمائی ہیں، یعنی آدمی دل کے ارادے سے جانتے بوجھتے ہوئے قسم کھاتا ہے اس پر تمہاری پکڑ کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون من نسائہم جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، اور ایلا کیا ہے؟ وہ بھی قسم ہی ہے۔ جب اللہ نے قسموں کا ذکر کیا تو قسموں کا مزید حکم اس کو آگے چلاتے ہوئے جو اصل موضوع چل رہا تھا ازدواجی معاملات کا، اس کا قسم کے ساتھ بھی رابطہ تعلق قائم کر دیا کہ ایک آدمی قسم کھاتا ہے کسی عام انسان کے ساتھ، سچی کھائے جھوٹی کھائے، نیکی کی قسم ہو یا برائی کی ہو۔ ایک وہ قسمیں ہیں کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کھاتا ہے، اور وہ خاص قسم کی قسم کہ جس میں بیوی کے پاس نہ آنا، اس کی قسم کھاتا ہے، جس کو عربی میں ایلا کا نام دیا جاتا ہے۔ آلا یولی کے معنی کہ ایسی قسم کھانا کہ بیوی کے قریب نہ آنے کی۔ اور یہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ خامد بیوی سے قسم کھا لیتا اس کے پاس نہ آنے کی، اور اس کو بغیر کسی وقت کے تحدید کے، بغیر وقت مقرر کیے اس کو چھوڑے رکھتا مہینوں تک، بلکہ سال ہر سال تک وہ نہ بیوی ہوتی، نہ بیوی کے طور پر اس کے ساتھ رہتی، اور نہ وہ طلاق شدہ ہوتی کہ وہ کسی اور سے جا کر نکاح شادی کر سکے۔ تو اس انداز سے وہ لٹکی رہتی۔ تو اسلام کی جو عظیم خوبیاں ہیں، اور اسلام نے جو عورت کی تحفظ کیا ہے، اس کو پورے حقوق دیے ہیں، اور جاہلانہ ظلم و ستم کا جو خاتمہ کیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایسے کہ جو جاہلانہ کام ہوتے تھے جاہلیت میں، ان کا خاتمہ کرتے ہوئے بھی ان چیزوں کے قاعدے ضابطے مقرر کر دیے۔ تو چنانچہ اگر کوئی آدمی خاوند بیوی سے قسم کھانا چاہے اس کے پاس نہ آنے کی، اس کی اجازت تو دے دی، کیونکہ فطری طور پر ناراضگیاں ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، اور اس حد تک جو انسان کی فطرت ہے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے ضابطہ مقرر کر دیا۔ وہ ضابطہ کیا مقرر کیا کہ اس کے لیے ایک وقت رکھ دیا، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون من نسائہم کہ جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ یعنی ان سے جمع نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے مدت ہے کتنی؟ 4 اشہر، تربص 4 اشہر، ان کے لیے انتظار کی مہلت دی جاتی ہے، ان کو انتظار کرنے کی اجازت دی جاتی ہے 4 مہینے تک، یعنی 4 ماہ تک وہ قسم کھا سکتے ہیں بیوی کے پاس نہ جانے کی، 4 ماہ یا اس سے کم کی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس کے بارے میں خود نبی کریم علیہ السلام سے آتا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری مسلم کی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جس طرح کہ عام طور پر عورتوں کے مطالبات ہوتے ہیں، تو دیکھا دیکھی آپ کی عورتوں نے بھی آپ سے کچھ نان نفقے کے اگرچہ آپ پورا کر رہے تھے، لیکن اس میں کچھ اور مزید مطالبات کیے کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں تھے، آپ کے بس کی بات نہ تھی۔
تو ان مطالبات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور آپ جو ہیں آپ نے 1 مہینہ تک عورتوں کے پاس، بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی، ایلا کیا، اور جب 29 دن گزرتے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیویوں کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو الگ ہو سکتی ہو۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تفصیل احکامات بیان کیے ہیں کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر دنیا کے زیب و زینت چاہتی ہیں تو ان کو کہہ دو کہ میں تم کو اچھے طریقے سے تم کو اپنے سے فارغ کرتا ہوں، رخصت کرتا ہوں، یعنی تم ایسے جگہ پر جا کے نکاح شادی کر سکتی ہو کہ جہاں پر تم کو دنیا کے وسائل جو ہیں وہ اس سے بہتر مل جائیں۔ اور اگر یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت چاہتی ہیں اور رسول چاہتی ہیں تو پھر جو ہے اس پر صبر کرتی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا بہت زیادہ ہے اس پر صبر کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر عظیم الشان نعمتوں کا وعدہ کیا۔ تو آپ نے بیویوں کو اختیار دیا کہ جو چاہے اختیار کر لے الگ ہونا، اور جو چاہے اختیار کر لے پاس رہنا۔ اور اس میں سب سے پہلے آپ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ان سے پیشکش کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپ سے مشورہ کرنے کے بغیر فیصلہ نہ کرنا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، میں اللہ اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ اور آپ کی تمام بیویوں نے یہی جواب دیا کہ ہمیں اللہ اس کے رسول ہی کو اختیار کرتے ہیں، اور ہم جس حالت میں ہیں، جو تنگ دستی جس طرح کی کیفیت ہے اس کو ہم برداشت کرتی ہیں۔ تو یہ ہے اصل وہ گھر کو بسانے کا انداز، کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے، اپنے آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں کو برداشت کر لوں تاکہ اللہ ناراض نہ ہو۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جو اپنی بیویوں سے ان کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں، تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے۔ 4 مہینے اس سے کم کی اگر قسم کھاتے ہیں تو ان کو اجازت ہے کہ اپنی قسم کو پورا کر سکتے ہیں، اور اتنی دیر تک بیوی سے الگ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے زیادہ کی قسم کھا لی، یا تو 5 مہینے کی یا 6 مہینے کی یا 4 مہینے سے زیادہ کی قسم، یا قسم کھا لی اور اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں مقرر کیا کہ کتنی ہے، کہ بیوی کے پاس جانا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، اس کو بھی اجازت ہے کہ 4 ماہ کے اندر اندر بیوی سے رجوع کر لے، لوٹ آئے اس کی طرف، اس کے پاس جائے۔ اور اگر 4 ماہ ہو جاتے ہیں اور بیوی سے رجوع کرنے کا مقصد اس کا نہیں ہے، اس کے لوٹنے کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر یا تو بیوی کو طلاق دے یا پھر اس سے رجوع کرے۔ اگر وہ نہ طلاق دیتا ہے نہ رجوع کرتا ہے تو پھر قاضی اور حاکم جو ہے وہ ان کا فیصلہ کر کے دونوں کو الگ کرے گا، یا تو خاوند کو مجبور کرے گا رجوع کرنے پر، اور اگر خاوند رجوع کرنے پر تیار نہیں ہوتا تو پھر جو ہے ان کو خاوند بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گا۔ یہ ہے اسلام کا وہ عورت کو دیا ہوا حق بہت بڑا، کہ جو اس سے پہلے جاہلیت میں نہیں تھا، اور لوگ جو ہیں ان پر جس طرح چاہتے ظلم کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا قاعدہ کلیہ ضابطہ مقرر کرتے فرمایا، للذین، وہ لوگ، یؤلون، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یؤلون، الا کرتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ان کے لیے اجازت ہے تربص 4 اشہر، تربص کے بعد انتظار کرنا، ان کو اجازت ہے 4 ماہ تک انتظار کرنے کی، یعنی 4 ماہ تک اپنے یعنی کہ قسم کے مطابق بیوی سے الگ رہنے کی۔ فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم، پس اگر وہ لوٹ آتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں 4 ماہ اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا مقصد؟ کہ اگر اس نے قسم ہی 4 ماہ کی یا 4 ماہ سے کم کی کھائی تھی، تو اس کے اندر لوٹ آتا ہے، تو اب اس کی قسم بھی پوری ہوگی، کفارہ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے 4 ماہ سے زیادہ کی قسم کھائی یا کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا، تو پھر جو ہے ہاں اس کو لوٹنا ہوگا یا طلاق دینا ہوگا، پر نہ وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان ہے۔ کس کے لیے مہربان ہے؟ کہ جو لوٹ آتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، لیکن جو مصر رہتے ہیں نہ آنے پر، ہاں ان کا نہ لوٹنا، نہ ان کا مصر رہنا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی بخشش مغفرت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اسے میں اگلی آیت میں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس اگر وہ طلاق ہی کا عزم کر لیتے ہیں، پختہ ارادہ کر لیتے ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ کہ جس میں اس بات کی گنجائش بھی دے دی کہ اگر آدمی 4 ماہ کے بعد جو ہے بیوی کی طرف نہیں لوٹتا، تو قاضی اور حاکم اور جج جو ہے پھر اس کو طلاق دینے پر مجبور کرے گا یا لوٹنے پر مجبور کرے گا۔
اور اگر کسی کام پر بھی وہ تیار نہیں ہوتا تو پھر قاضی یا حاکم خود ہی ان دونوں کا نکاح فسخ کر کے ان کو ایک دوسرے سے الگ اور جدا کر دے گا۔ اور اس آیت میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ بذات خود 4 ماہ کا ختم ہو جانا اس سے طلاق نہیں ہو جاتی۔ اگر کسی خاوند نے بیوی کے الا کر لیا، اس کے پاس نہ آنے کا فیصلہ کر لیا، قسم کھا لی اور 4 ماہ سے زیادہ کی کھائی یا بغیر وقت کی تحدید کے کھائی، تو یہ نہیں کہ 4 ماہ ختم ہونے پر اس کی طلاق ہو جائے گی، خود بخود طلاق نہیں ہوتی۔ اس مطلب ان عزم الطلاق، اگر وہ طلاق ہی کا ارادہ رکھتے ہوں، یعنی طلاق دینا چاہتے ہوں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کو طلاق دینا ہوگی، صرف 4 ماہ ختم ہونے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ فإن اللہ سمیع علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے 2 نام کہ جس میں تنبیہ ہے اس بات کی کہ تمہارے یہ معاملات، تمہاری باتیں اور تمہارے اعمال و حرکات اگرچہ گھر کے اندر ہوں اور ازدواجی معاملات کے اندر ہوں جس میں کوئی تیسرا شخص نہ بھی جانتا ہو، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سنتا ہے جو تم کہتے ہو، جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو جس رب کو تم کو قیامت کے دن حساب دینا ہے اس کی تم کو فکر ہونی چاہیے، اس کے حساب کی۔ تو اس میں اس بات کی تنبیہ آ گئی کہ اگر وہ عزم ارادہ ہی کر لیتے ہیں، پختہ ارادہ ہی کر لیتے ہیں طلاق کا، بیوی سے رجوع نہ کرنے کا اور میل ملاپ نہ رکھنے کا، تو تب بھی اللہ سننے جاننے والا ہے۔ یعنی اس بات کی اجازت دے دی کہ 4 ماہ ختم ہونے کے بعد اگر وہ ارادہ نہیں کرتا رجوع کرنے کا تو پھر بیوی کو الگ کر دے، طلاق دے دے۔ اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو قاضی، حاکم یا جج جو ہے وہ ان کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ تو یہ احکام بھی جو ہم نے پڑھا ہے، جس طرح کہ ازدواجی تعلقات سے، ازدواجی معاملات کے اندر ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے کہ جس میں بعض اوقات قسمیں کھائی جاتی ہیں ایک دوسرے سے، یعنی کہ کوئی بات چیت نہ کرنے کی، تعلق توڑنے کی، یا کوئی نیکی احسان نہ کرنے کی، نفقہ نہ دینے کی، کچھ بھی اس طرح کی قسمیں کھا لی جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات قسمیں کھا لی جاتی ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کے پاس نہ آنے کی، تو ان کے احکامات بھی اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیے۔ آج کی آیتیں دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ تم بنا لو اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ۔ ان تبروا، کہ قسم کو نشانہ بناتے، اللہ تعالیٰ کو قسموں کا نشانہ بناتے ہوئے تم نیکی چھوڑو، وتتقوا، یا تقوی نیکی پرہیزگاری کا کام نہ کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان اصلاح نہ کرو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرتا باللغو، جو بے مقصد ہے، فی ایمانکم تمہاری قسمیں، ولکن یؤاخذکم، لیکن پکڑ کرتا ہے، بما کسبت قلوبکم، ان قسموں پر جو تم دل سے کماتے ہو، یعنی دل سے جانتے بوجھتے ارادے کے ساتھ کرتے ہو۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا بردبار ہے۔ بردبار کیوں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ان معاملات کو دیکھتا ہے، ان کے ظلم زیادتیوں کو دیکھتا ہے۔ قسمیں اللہ کے نام کی کھاتے ہیں، پھر ان کو توڑتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی بندوں کی پکڑ نہیں کرتا، جو اللہ کے بردبار اور حلیم ہونے کی دلیل ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ جو اپنی عورتوں سے الا کرتے ہیں، ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں، ان کو اجازت ہے تربص 4 اشہر، 4 ماہ تک انتظار کرنے کی۔ فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، پس اگر وہ لوٹ آتے ہیں 4 ماہ کے اندر، یہ 4 ماہ تک، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان عزم الطلاق، اور اگر وہ طلاق ہی دینے کا عزم ارادہ کر لیتے ہیں، فإن اللہ سمیع علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے جاننے والا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔